لیکن مسکراہٹ اب بھی چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ زرنش اب اس شک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو محترم مجھے نہیں چپکلی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کو پتا تھا وہاں چپکلی ہے، بتایا کیوں نہیں مجھے؟ اور انتظار میں تھے کہ کب چپکلی میرے سر میں گرے اور مجھے اپنا لقمہ اجل بنا لے۔ اس کے کہتے ہی عارش کا کہکا فضا میں گونجا، جبکہ زرنش نے بھی زبان دانتوں میں دبا لی۔ یہ میری معلومات اضافہ ہو چکا ہے کہ چپکلی انسانوں کو لقمہ اجل بناتی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ یہ صرف لڑکیوں کو ڈرانے کے کام آتی ہے۔ عارش کا کہکا رکا نہیں، گردن پیچھے کیے وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ ماتھے کے بل کچھ اور بکھر گئے تھے، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بیٹھی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کے منہ سے نکلا، پتہ نہیں میری بولتی بند کیوں ہو جاتی ہے ان کے سامنے، الٹا سیدھا ہی نکلتا ہے زبان سے ان کے سامنے۔ اب یہ میرا مذاق اڑائیں گے؟ نہیں، مذاق نہیں اڑاؤں گا، نہ ہی کسی کو بتاؤں گا۔ اس کا دل سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ اسے کہہ رہا تھا، مگر آنکھیں ہنوش شعر سے مسکرا رہی تھی۔ وہ دل کی بات کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ زرنش دل ہی دل میں تلملا اٹھی تھی۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تم بلند آواز میں سوچتی ہو؟ اب وہ مسکراہٹ دبائے کھڑا ہوا تھا اور وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ واقعی اس کی بہت بری عادت تھی، دل ہی دل میں باتیں کرتی آواز بلند ہو جاتی۔ اچھا اب جا کے سو جاؤ، ایسا نہ ہو واقعی چپکلی اڑتے ہوئے آئے اور تمہیں لقمہ اجل بنا لے۔ پہلے وہ واقعی ڈر کر جانے لگی، پھر اچانک بات پر غور کیا تو اسے مڑ کر دیکھا، جسے پھر ہنسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اب کی بار وہ بھی مسکرا دی۔ عارش کا یہ روپ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، ورنہ اتنا ہنستے ہوئے اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور محبت کے اس رنگ سے روشناس ہو رہے تھے جسے دونوں ہی ناواقف تھے۔ زرنش ہی ہوش میں آئی اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی، جبکہ عارش کے کہکے نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ عارش بھی کمرے میں آ گیا تھا اور اب پہلے والی پریشانی چہرے سے غائب تھی، بلکہ ایک شوق سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ سارے دن بھر کی کساوت دھل چکی تھی، وہ اب خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ واہ عارش، مان لو کہ تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہو چکی ہے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگر وہ جاگ رہا تھا تو زرنش کو کون سا نیند آنی تھی؟ عارش کی آنکھیں بار بار ان آنکھوں کو یاد کر رہی تھیں جہاں آج پہلی بار اسے اپنے لیے محبت نظر آئی۔ تو عارش حسان، میری دعاؤں نے آپ کو جیت لیا، میری محبت سرخرو ہوئی۔ ایک فاتح بنا سرشار تھا تو دوسرا اپنی ہار تسلیم کیے خوش تھا۔ آنیہ کی منگنی کا انویٹیشن کارڈ آیا تھا۔ زرنش کو حیرت بھری خوشی ہوئی، نعمہ بیگم بھی خوش تھیں۔ کچھ بھی تھا، بھانجی سے ان کو اب بھی محبت تھی۔ ان کا دکھ انہیں تھا، ایک گلٹ کا شکار تھی جس سے آج وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ آنیہ خود آئی تھی، نائمہ سے بھی اچھے سے ملی اور معافی بھی مانگی۔ آنٹی مجھے معاف کر دیں، شاید میں خود غرض ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب پرانی باتیں دہرا کر اپنی خوشی مت خراب کرو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ آنیہ کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ آ کر گزر گئی تھی۔ آنٹی زرنش کہاں ہے؟ آج وہ پہلی بار خلوص سے زرنش کا پوچھ رہی تھی۔ کچن میں ہے بیٹا، جاؤ جا کے مل لو۔ اب وہ زرنش کے پاس کھڑی تھی۔ زرنش کو بہت حیرت ہوئی، اسے اس طرح وہ جھجک رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ پہلے والی مغروریت چہرے پر بالکل نہیں تھی۔ آنیہ، آپ کی منگنی کا سن کر بہت خوشی ہوئی، مجھے مبارک ہو۔ زرنش نے ہی بات کا آغاز کیا۔ تھینک یو، تم بہت اچھی لڑکی ہو زرنش، وہ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی۔ زرنش حیران پریشان اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا اور تم مجھ سے اتنی خوش دلی سے مبارکباد دے رہی ہو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں تو آج سے تمہاری خیر چھوڑو، یہ بات منگنی میں تو آؤ گی نا؟ آخر میں اس کی آواز بھیگی سی ہو گئی تھی۔ ارے یہ بھی کوئی بات کہنے والی ہے، ضرور آؤں گی، اور آپ کو اب کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتائیں چائے پئیں گی یا کافی؟ جو بھی چاہو، آنیہ نے کہا، اور دونوں کہکا لگا کے ہنسنے لگیں۔ آنیہ نے عارش کی آنکھوں میں زرنش کی محبت دیکھی تھی اور اب زرنش کو ناپسند نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو اس کی محبت تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ آج آنیہ نے کافی دیر زرنش کے ساتھ باتوں میں گزارا، دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ آج عارش نیوز روم میں پہنچا تو اس چینل کی سی او نے اسے اپنے پاس بلایا۔ عارش، تم جانتے ہو یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے، تم جانتے ہو دلاور شاہ کے تعلقات کتنے زیادہ ہیں،
وہ اتنی آسانی سے نہیں ہار مانے گا، بہت زیادہ تعلقات ہیں اس کے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ برائی ایک وقت تو حاوی رہتی ہے، ایک نہ ایک دن اچھائی اس برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے عارش، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں تم تھوڑا احتیاط کرو، کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا۔ جی جی بالکل، آپ کی وجہ سے تو میں ثابت قدم ہوں۔ اب وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ عارش اپنا کام ختم کر کے سیدھا ہوا تھا کہ ایک کال آئی۔ ہیلو، کون؟ بکواس بند کرو اپنی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی؟ شٹ اپ، اپنی ناپاک زبان سے میری بیوی کا نام مت لو۔ ہا 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 ہا، رومیو کو تو نام لینے سے ہی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پھر اسے تکلیف میں دیکھ کر کتنی تکلیف ہوگی۔ میر شاہ کہکا لگا رہا تھا جبکہ عارش کا بس نہیں چل رہا تھا وہ جا کے اس شخص کا گلا دبا دے۔ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے تو بہتر ہے تم مجھ تک رہو، میری فیملی میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سمجھے تم؟ وہ دھاڑا تھا، دماغ کی رگیں تھی کہ تن گئی تھیں۔ اگر میر شاہ سامنے ہوتا تو شاید وہ زندہ نہیں رہتا۔ نہیں نہیں اینکر، تمہاری فیملی نہیں، صرف تمہاری بیوی۔ میں تمہیں وہاں سے نقصان پہنچاؤں گا جہاں تم تکلیف سے بلبلا جاؤ گے۔ میر شاہ فون میں شیر بنا بیٹھا تھا جبکہ میر شاہ نے تو اندھیرے میں تیر چلایا تھا، مگر تیر صحیح نشانے پر لگا تھا، بلکہ اس کی توقع سے زیادہ عارش زرنش کا نام سن کر طیش میں آ گیا تھا۔ اگر تم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری اس گھٹیا چال سے میں ڈر جاؤں گا تو یہ سوچ ہے تمہاری۔ جس کام کے لیے تم روک رہے ہو وہ ٹھیک ہے نہیں، میں نہیں کرتا، صحیح، مگر جو چیز میرے پاس ہے وہ تمہاری منگیتر اور تمہارے باپ اور تمہارے خاندان والوں کو دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اب تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ میر دلاور شاہ بھی چپ ہیں، صرف اس لیے کہ تمہارے کسی بھی ذاتی فعل سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں صرف اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہوں۔ مگر اگر تم نے میری بیوی یا میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو تم یاد رکھو گے کہ تم نے عارش حسان کے گھر میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دھیمے دھیمے لہجے میں گڑا کر کہا۔ وہ واقعی میر شاہ کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ میر شاہ کی واقعی حالت خراب ہو گئی تھی کیونکہ میر شاہ ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا اور اس کے بہت سے کارنامے عارش کو پتہ ہے۔ میر شاہ پریشان ہو گیا تھا، اس کی چال الٹی پڑ گئی تھی۔ عارش دونوں ہاتھ سر پر رکھے بیٹھا تھا، چہرہ پر سنجیدہ سے آثار تھے، براؤن آنکھیں غم و غصے سے سرخ ہو چکی تھی، سوچ سوچ کے دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ دلاور شاہ اس حد تک گر جائے گا کہ اپنے بیٹے کو آگے کر دے گا اور زرنش تک پہنچ جائے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کے اس کا منہ توڑ دے۔ زرنش کا نام اس کے منہ سے سن کر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ آج زرنش کی فیئرویل پارٹی تھی، فوراً گھڑی دیکھی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی طرف سے تو میر شاہ کو اچھی خاصی دھمکی دے دی تھی جس سے میر واقعی پریشان ہو گیا تھا، مگر عارش کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے ڈرانے کے لیے اسے کہا تھا، مگر میر شاہ واقعی بلبلا گیا تھا کیونکہ صرف دولت اور شہرت کی وجہ سے وہ اتنا اڑتا تھا، مگر اندر سے وہ ایک بزدل مرد تھا۔ عارش جانتا تھا کہ وہ صرف کہہ رہا ہے، کرنے کی ہمت اس کے اندر نہیں ہے، مگر وہ اب ہر طرح سے سوچ رہا تھا۔ وہ پھر بھی احتیاط کرنا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں سنگینی کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ وہ اب کسی کو کال ملا رہا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا اب وہ کال پر مصروف تھا۔ ہیلو، ہاں عثمان یار، کل مجھ سے ملو۔ ہاں ہاں، وہی کیس ڈسکس کرنا ہے۔ ہاں، ہم دھمکی پر اتر آئے ہیں، وہ لوگ پتہ نہیں خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ بس میں چاہتا ہوں اس کھیل کو اب ختم کر دوں، اب میں جلد از جلد ان کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ اب کال رکھ چکا تھا، گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، براؤن آنکھیں سنجیدہ سے سامنے مرر پر جمائے لب بھینچے وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، بس وہ نکلی نہ ہو، ایک ہی دعا اس کی زبان پر تھی۔ ہاں فائزہ، ہاں بس میں نکل رہی ہوں۔ وہی اس دن والی فراک پہنے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ واقعی کوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ اب وہ آئینے میں خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک دل نے خواہش کی کہ کاش عائش اسے اس تیاری میں دیکھ لے۔ دل کی اس خواہش پر لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ ابھی تو بہت ٹائم تھا عائش کے آنے میں، مگر اسے جلدی جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئی۔ نائمہ نے دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، پیار سے انہوں نے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی تعریف پر وہ جھنپ گئی تھی۔ ڈرائیور کو کہہ دیا تھا نا؟ جاؤ۔ جی آنٹی۔ وہ باہر نکل گئی۔ عائش پورچ میں پہنچا تو دیکھا وہ تیار جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے وہ دیکھتا رہ گیا، یہ وہی زرنش تھی یا کوئی معصوم پری؟
وہ نظر ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ بہت مشکل سے خود پر قابو پا کے وہ آگے بڑھا۔ دل انجانے خوف سے لرز سا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سختی سے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، اندر جاؤ۔ مگر میں نے ماموں سے کہا تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ کل تک تو ٹھیک تھا اور اب وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا نا جاؤ اندر۔ اب کی بات وہ دھاڑا تھا۔ زرنش سہم گئی اور دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ دور کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جس لڑکی کو اس نے ڈانٹا تھا وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہم ہو گئی تھی، کہ وہ اس نازک سی لڑکی کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ اس کی ہر سانس میں اب صرف وہی بستی ہے۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے لگی تھی کہ اسے سختی دکھانی پڑی، صرف اس لیے کہ وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ لیکن زرنش کے آنسوں سے تکلیف دے رہے تھے۔ کس طرح بے یقینی سے وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ خود کتنی حسین لگ رہی تھی، ڈری سہمی نازک سی۔ دل چاہا اسے اپنے سینے میں چھپا لے اور دنیا کی ظالم نظروں سے بہت دور لے جائے۔ وہ تھکا سا لاؤنج میں داخل ہوا جہاں نائمہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ عارش کیا ہوا ہے؟ تم نے کچھ کہا ہے زرنش کو؟ اچھا خاصا تیار تھی جانے کے لیے، ابھی روتی ہوئی کمرے میں گئی ہے۔ جی میں نے منع کیا ہے، سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ اپنا کوٹ اتارنے لگا مگر لفظوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔ تم نے مگر نہیں، میں آپ کو سب بتا دوں گا مگر پلیز ابھی کوشچن نہیں۔ کیوں؟ نائمہ اچنبے کا شکار ہوئی۔ مما پلیز ابھی کوئی نہیں۔ کیا ہوا ہے عارش؟ تم پریشان ہو؟ اور وہ فکر مندی سے اسے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں امی، بس میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسی پارٹی میں جائے۔ وہ بولتا ہوا اپنے اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ نائمہ حیران پریشان تھی کہ عارش اتنا انسیکیور کب سے ہو گیا۔ عارش اب اپنی بالکنی کے پاس کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کال کے بعد ایک دن میں ہی اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، جیسے کچھ کھونے کا ڈر تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ڈر گیا تھا، وہ جانتا تھا ہمیشہ اب کچھ نہیں کر سکتا، مگر دلاور شاہ کے دماغ میں اگر یہ بات آ گئی تو پھر وہ کسی بھی ذریعے سے اس کام کو روکنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور زرنش کا سوچ کر ہی اسے لگتا تھا کہ کوئی اس کی روح کو کھینچ رہا ہو۔ اسے آج احساس ہوا یہ دو بولوں کا رشتہ اتنا بھی کمزور نہیں ہوتا۔ نکاح بہت طاقتور رشتہ ہے۔ جس رشتے کو خدا نے بنایا ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی یہ دو لوگوں کے بندھن کا نام ہے، ایک کو تکلیف ہو دوسرا تڑپ جائے۔ جہاں محبت کرنی نہیں پڑتی خود ہو جاتی ہے، کوئی کوشش ہوتی جو ایک دوسرے کے جانب کھینچتی ہے۔ آج کی رات دونوں کی تکلیف دہ تھی۔ زرنی جب سے کمرے میں آئی تھی مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا رونا کس بات پر آ رہا۔ کیا پارٹی میں نہیں جانے کی وجہ سے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ عارش کی آنکھوں کی سختی اسے رلا رہی تھی، بے اعتباری رلا رہی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اسے پارٹی میں جانے سے روک رہا ہے، اور وہ اس کے غصے سے دھارنا آخر ایسا کیا تھا؟ نہ اس نے کسی بات کا غصہ تھا، نہ اسے فائزہ کی مسلسل کالز آ رہی تھی جسے وہ نظر انداز کر رہی تھی، مگر وہ مستقل مزاج سے اسے کال کر رہی تھی کہ جھنجھلا کر اس نے کال اٹھائی۔ فائزہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ رو رو کے آواز بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا زرنش، تم رو کیوں رہی ہو؟ عارش بھائی نے کچھ کہا ہے کیا؟ فائزہ کو اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو میرا اپنا ہے، جس کے ساتھ میں پوری دنیا کے سامنے اعتماد سے کھڑے ہو سکتی ہوں، اور کبھی لگتا ہے کہ وہ میرا تھا ہی نہیں، کہ اس نے کہا کہ بولوں کا اثر صرف مجھ پر ہوا ہے۔ کیا اسے احساس نہیں ہوتا کچھ؟ نم آواز میں وہ اپنے اندر کے تمام بے چینی نکال رہی تھی۔ فائزہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا دل ہلکا کر لے، اچھا ہے پھر پرسکون ہو جائے گی۔ صبح بہت بوجھل سی تھی۔ ناشتے کے ٹیبل پر عارش کی نظریں بے چین رہیں، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ عارش، تمہاری مما کیا کہہ رہی ہیں؟ کل تم نے زرنش کو جانے سے منع کر دیا۔ حسان سنجیدہ لہجے میں اس سے مخاطب تھا، جبکہ گہری نظریں بیٹے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سرخ آنکھیں رات بھر جاگنے کا بھید کھول رہی تھیں۔ ماتھے پر تفکر کا جال تھا اور پچھتاوے کا احساس۔ اتنی نازک سی تو تھی، وہ کیا ضرورت تھی اپنی پریشانی میں اس پر غصہ دکھانے کی؟ شاید وہ ضرورت سے زیادہ حساس اور جذباتی ہو گیا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں عارش، اور میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ اب ان کے لہجے میں سختی تھی۔ عارش ہاتھ میں ٹوسٹ لیے گہری سوچ میں تھا۔ جی ڈیڈ، اسے لگا شاید سچ بتا دینا چاہیے۔ اس نے انہیں سچ سے آگاہ کر دیا۔ عارش، یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے، تم پہلے بھی اس طرح کے معاملات کو سنبھال چکے ہو۔ بی بریو بیٹا، میں جانتا ہوں زرنش کو کھونے کے ڈر سے تمہارا یہ حال ہوا ہے۔
اب کی بار وہ مسکرائے تھے جس پر عارش بھی خجل سا مسکرا رہا تھا۔ حسان بھی پریشان ہو گئے تھے مگر بیٹے کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر سکے۔ عارش اب پرسکون تھا مگر شرمندگی کا احساس بہت تنگ کر رہا تھا۔ لگتا ہے محترمہ کو منانا پڑے گا۔ چل بھئی عارش، حسان، اب تمہیں یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ وہ خود سے مخاطب تھا اور ایک مسکراہٹ لبوں پر دوڑ گئی تھی۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اس کی تلاش میں ڈائننگ ہال سے باہر نکل آیا تھا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ یہیں کہیں ہے کیونکہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ وہ لان کے پیچھے پھولوں کی باڑ کی طرف آیا جہاں وہ اس اداس سی مرجھائے ہوئی کلیوں کو توڑ توڑ کر پھینک رہی تھی۔ ایک خوبصورت منظر تھا صبح کا۔ عارش کو لگا اس سے حسین صبح اس نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ چکا تھا جسے اس نے دیکھ کر بھی نظر انداز کیا۔ ہلکے لیمن کلر کی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ کا دوپٹہ پہنے خفا خفا سی سرخ آنکھوں کے ساتھ دل میں اتر رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے لڑو گی نہیں؟ گمگیر سی آواز میں اس سے مخاطب ہوا اور اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھا گیا۔ مجھے کیا حق ہے جو میں لڑوں آپ سے؟ یہ حق تو صرف آپ کے پاس ہے، جب مرضی ڈانٹ دیں۔ وہ خفا سی شکل بنا کر بولی۔ اچھا، کیا معاف نہیں کرو گی؟ اب وہ معصوم بنا اس سے سوال کر رہا تھا۔ زرنش نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ کیا وہ رات والا عارش ہے؟ لیکن وہ تو مختلف سا عارش، آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ زرنش زیادہ دیر اس محبت آنکھوں کی تپش نہ محسوس کر پائی، فوراً نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ اس کا گھبرا کر نظر چرانا عارش کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی، اسے وہ اب جانے لگا، پھر مڑ کر اسے مخاطب کیا۔ سنو۔ وہ دور کھڑی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج رات منگنی میں وہی ڈریس پہننا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور آنیہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں کسی قسم کا اظہار کسی نے کیا تھا، بلکہ بغیر کچھ کہے آنکھوں کے درمیان محبت پروان چڑھ رہی تھی جس میں وہ دونوں ہی واقف ہو چکے تھے، مگر اظہار میں دونوں ہی کنجوس تھے۔ تم نے یہ حرکت کیوں کی میر؟ تم نے کس کی اجازت سے اس کو کال کی؟ یہ میرا مسئلہ تھا، میں حل کر لیتا۔ تم جانتے ہو تمہاری یہ بیوقوفی ہمارے کتنے خلاف ہو سکتی ہے۔ ابھی ویسے وہ نیا ڈی ایس پی پیچھے پڑا ہے، عارش کے ساتھ مل کر اب وہ ایک نیا تماشا کھڑا کروانا چاہتے ہو۔ دلاور شاہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ ان کے لاڈلے بیٹے نے جو حرکت کی تھی ان کا خمیازہ ان کو بھگتنا تھا۔ دراصل میر شاہ نے خود عارش کو کال کی تھی جس سے وہ دلاور شاہ بے خبر تھے۔ انہیں مٹھل کے ذریعے انہیں اس بیوقوفی کا علم ہوا۔ میر شاہ نیچے سر جھکائے کھڑا تھا مگر چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تو میں کیا کرتا؟ نہیں دیکھا جا رہا تھا مجھ سے؟ وہ حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ پھر کیا کرتے آپ کے ہی گھر میں وہ آپ کو سنا کر چلا گیا، تب تو کچھ نہیں کر سکے۔ وہ بدتمیزی سے کہتا سامنے پڑی کرسی کو ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ پیچھے وہ دکھ سے بیٹے کو دیکھ رہے جو بویا تھا انہوں نے اب اس کو کاٹنا تھا۔ حرام کی کمائی کھانے والوں کو اولاد شاید اسی طرح ماں باپ کو رسوا کرتی ہے، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی دولت اور شہرت کی پٹی تھی جو آسانی سے نہیں کھلتی۔ تھوڑی دیر کا غم بنا کر وہ اب کسی کو کال ملا رہے تھے۔ غور سے سنو، مجھے عائش حسان چاہیے مردہ حالت میں۔ آج رات تک ٹائم ہے تمہارے پاس۔ کل صبح کے اخبار میں اس کے مرنے کی خبر دیکھوں اور ایک ثبوت نہیں چھوڑنا کہ 10 سال تک عدالت میں کیس چلتا رہے۔ صفاقی سے کہتے وہ کال بند کر چکے تھے۔ عائش اپنے دوست ڈی ایس پی عثمان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یار یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، بہت ویک پوائنٹ ہے یہ دلاور شاہ کا۔ میں تو کب سے ان کا پیچھا لگا ہوا ہوں مگر کوئی ثبوت نہیں ان کے خلاف۔ عثمان میر شاہ کا ریکارڈنگ سن رہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان لوگوں کے پیچھے پڑنے کا، کچھ دن بعد ضمانت ہو جاتی ہے یا عدالت باعزت بری کر دیتی ہے۔ یہاں صرف پیسہ بولتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے یہ کام کون کر رہا ہے، مگر مجال ہے جو ایک لفظ نکالے۔ چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے عہدے تک صرف پیسہ بولتا ہے۔ ان کے آگے عارش مخصوص انداز میں چیئر پر بیٹھا غم و غصے سے بول رہا تھا۔ یہ تو دستور ہے میرے دوست، چلو آج تمہیں اچھا لنچ کرواؤں۔ عثمان اٹھا ہوا کہنے لگا، پھر عارش اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آج عارش نے عثمان کی مدد سے اپنی ٹیم کے ساتھ کسی اندرونی گاؤں میں چھاپا مارا تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں منشیات کی مختلف چیزیں برآمد ہوئیں، لیکن کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں تک خبر مل چکی تھی۔ بہت سی تفتیشیں ہوئی مگر عارش جانتا تھا کچھ دن بعد وہ دوبارہ اسی جگہ پر یہی کام ہوگا۔ برائی کو ابھی بہت ڈھیل ملی ہوئی ہے، ایک ہی دفعہ خدا اپنی رسی کھینچتا ہے، اس کے بعد انسان کو سب تدبیر دھری ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بہت مایوس ہو گیا تھا۔
بیگم میں سوچ رہا ہوں اب صاحبزادے کی رخصتی کر دوں۔ ہاں بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے، اور میں تو پریشان رہتی ہوں اس کے کام سے، اور اس کو بھی کیا ضرورت ہے ہر کام میں بیچ میں آنے کی۔ السلام علیکم۔ آپ لیجیے، آپ کے صاحبزادے بھی آ گئے۔ شام میں لان میں بیٹھے وہ لوگ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب آرش بھی آ گیا، جبکہ زرنش اپنے کمرے میں تھی۔ اس کی نظر زرنش کو تلاش کر رہی تھی۔ کہاں ہو؟ میسج کیا زرنش، جو اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ موبائل کی میسج ٹون پر میسج دیکھ کر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بالکنی سے نیچے دیکھا تو موصوف لان میں مما اور ڈیڈ کے ساتھ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آپ کے دل میں دھڑکتے دل کے ساتھ مسکراہٹ دبا کر جواب لکھا۔ ایک ہارٹ والے ایموجی کے ساتھ جواب آیا۔ یہاں تو بہت ساری رہتی ہیں، ٹھیک ہے مجھے نکال دیں، ایسی جگہ رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں بہت سی کی گنجائش ہو، غصے والے ایموجی کے ساتھ جواب دیا۔ آرش کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم تو اس دل کی ملکہ ہو، یہ تمہاری جگہ ہے اور تمہاری ہی رہے گی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آرش کا میسج بار بار پڑھا مگر جواب نہیں دیا۔ آ بھی جاؤ یار، پھر میں چلا جاؤں گا، پتہ نہیں پھر کبھی دیکھ بھی سکو یا نہیں، اللہ نہ کرے۔ وہ دہل کر لکھتی فوراً نیچے لان میں آئی۔ ہلکے گلابی کلر کے پرنٹ کا سوٹ پہنے اور شفون کے دوپٹہ پہنے گلابی شام کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ آرش کو اس کو دیکھ کر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بہت فکر ہے میرا میسج لکھا، جبکہ زرنش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور بیٹھو بیٹا، شکر ہے تم آ گئی، ورنہ عرش تو انتظار میں بوڑھا ہو جاتا، حسان صاحب نے شرارت سے کہا۔ عرش بیٹا، تمہاری مما تمہارے کام سے بہت پریشان ہیں، تم ہی اب انہیں اپنے لفظوں میں سمجھاؤ کیا ہو گیا ہے۔ مما کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟ پیار سے وہ نائمہ کے گرد باہیں ڈال کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے اونچے بیٹے کے پیار کا اندازے پر وہ مسکرا دی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ بیٹا میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، اور ان سارے جھنجھٹ میں رہنا آسان نہیں ہے۔ یہاں جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس پاور ہے وہ سب کچھ ہے۔ مما میں صرف ایک بات جانتا ہوں، برائی کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، ان کا زوال لازمی ہے، اور کسی کو تو اٹھنا پڑے گا نا۔ اگر ہر کوئی یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ ہماری فیملی تو ٹھیک ہے نا، ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں، کافی ہے، یہ ملک بھی ہماری فیملی ہے، اس کو جو لوگ ختم کر رہے ہیں ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ جب یہ ملک ہی خوشحال نہیں ہوگا تو ہم کیسے خوش رہ سکیں گے؟ ہر فوجی اپنی فیملی کو دیکھے، اپنی جان دیکھے، چھوڑ دے ملک کو۔ کیا آپ یا میں یا کوئی بھی سکون سے ہو سکے گا؟ ان کی بھی تو فیملی ہے، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کی بھی بار۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ نامہ بھی شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ حسان صاحب کی گردن فخر سے اونچی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے تمام فیصلوں میں ساتھ تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا کبھی غلط نہیں کر سکتا، اور زرنش اس کا دل الگ بغاوت کر رہا تھا۔ جس محبت شخص سے اسے محبت تھی اور جو اس کی قسمت میں تھا، وہ اتنے اچھے دل کا مالک بھی ہوگا، اس بات کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اتنا اچھی صورت کے ساتھ ساتھ نیک سیرت کا حامل اس کا شوہر تھا، مجازی خدا۔ اسے خود پر رشک آیا۔ موبائل اٹھا کر فوراً میسج کیا، I'm proud of you۔ عارش کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ نظر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ دل جو بوجھل ہو گیا تھا اب پھر سے کھل اٹھا تھا۔ عارش کو اب نیوز آفس پہنچنا تھا کیونکہ اس کی شو کی ٹائمنگ شروع ہونے والی تھی۔ میر شاہ کلب میں اپنے جیسے ہی آوارہ اور اوباش دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جہاں اس کی طرح کے ایلیٹ کلاس کی چشم و چراغ بے شرمی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے ہر ناجائز کام بخوشی کر پا رہے تھے۔ بے شک گناہ میں لذت ہے، یہ ان کی ہی اولادیں تھیں جنہوں نے حرام دولت کمانے کے چکر میں اولاد کو صرف پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا، اور وہ تربیت کی کمی ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ ہاتھ میں مشروب تھامے ارد گرد لڑکیوں پر بے باک نظریں جمائے کھڑا تھا۔ میر شاہ تو بہت بڑا نکلا، اس اینکر کو دھمکی بھی دی، مگر تمہیں اس کی طرح کے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے اس کو اور بڑھاوا دیا۔ ہاں ڈر گیا تھا، وہ 2 کا اینکر بھیگی بلی بن کر معافی مانگ رہا تھا، وہ جھوٹ بولتا ہوا دوستوں میں اپنی دھاک بٹھا رہا تھا۔ ایسی دلاور شاہ کی شہرت اور شخصیت کی وجہ سے سب اسے دبتے بھی تھے، جس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھاتا تھا۔ چلو نا میر، کیوں بور کر رہے ہو، جینے دو۔ ان کی باتوں سے بورت کا شکار ہو رہی تھی۔ میر شاہ کو لے کر ڈانس فلور کی طرف جانے لگی۔ اب سب وہاں کے تمام افراد ہوش بھلائے گناہ میں مگن تھے۔ مشروب وافر مقدار میں پیا جا رہا تھا۔ میر شاہ بھی اب اپنا ہوش کھو چکا تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی تو وہ ڈگمگاتے قدم کے ساتھ وہاں سے نکل گیا اور اسی حالت میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔
آج آنیا کی منگنی تھی، بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، عارش بھی آنے والا ہوگا۔ جی۔ زرنش اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اسی دن والی فراک نکالی جو فیئرویل میں پہننا تھا، کیونکہ عارش صبح بول کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بہت دل لگا کر تیار ہوئی۔ پہلی بار چہرے پر میک اپ کے تمام لوازمات استعمال کیے، مگر بہت سلیقے سے۔ بالوں کا ٹویسٹ بنا کر کھلا چھوڑا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خود حیران ہو گئی، شاید عارش کی محبت نے اسے حسین بنا دیا تھا۔ اچانک گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، اس کے دل کی رفتار اچانک تیز ہو گئی تھی۔ اب اسے سب کے سامنے جانے میں عجیب سا لگ رہا تھا، پہلی دفعہ اتنا تیار ہوئی تھی۔ اتنے میں نائمہ آ گئی۔ زرنش تیار ہو گئی ہو بیٹا؟ سب انتظار کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وہ بلش ہو گئی۔ نائمہ کے ساتھ ہی لاؤنج میں آئے، جہاں عارش اور حسان تیار ہی انہی لوگوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ عارش کی نظر پڑی تو نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ سلیقے سے کھلے بال شاید وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بالوں کے لٹوں کو ہاتھ سے ہٹاتی وہ اس کی نظروں سے غائب ہو رہی تھی۔ تمہاری ہی ہے، بعد میں دیکھ لینا، حسان نے شرارت سے عارش کے کان میں کہا۔ وہ خجل سا مسکرا گیا۔ کم تو وہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں غضب ڈھا رہا تھا، چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلے آ کر اسے کہا نا۔ نائمہ اور حسان آگے نکل چکے تھے۔ حسان صاحب کی کار میں پیچھے عارش کے ساتھ زرنش۔ عارش نے پہلے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ کنفیوز سی بیٹھ گئی، اس کے پرفیوم کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد آج اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی، مگر آج تو دل کے انداز ہی نرالے تھے دونوں کے۔ ہلکی ہلکی میوزک اور بولتی خاموشی اور دل دھڑکاتی تھی۔ تھینکس کہ اچانک اس کی گھمگیر آواز نے خاموشی توڑی۔ کس بات کے لیے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس کی براؤن آنکھوں میں محبت کی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ میری بات ماننے کے لیے۔ اب وہ ماتھے پر آئے بال پیچھے کر رہا تھا۔ زرنش کا دل چاہا وہ منع کر دے انہیں پیچھے کرنے سے، اسے بہت اچھے لگتے تھے اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بال۔ کچھ کہنا ہے؟ اس کے آواز سے وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ اپنی بے اختیاری پر غصہ بھی آیا۔ کیا ضرورت تھی دے پھاڑ کے دیکھنے کی؟ اور ہمیشہ کی طرح دل میں بولتے ہوئے آواز بلند ہو گئی۔ عارش کا کہکا فضا میں گونجا۔ او مائی گاڈ دیدے، کہاں سے سیکھی ایسی باتیں؟ اب وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اچھا لگ رہا ہوں نا میں؟ اب اس کی طرف مڑا، معصومیت چہرے پر بھر کر اس سے پوچھ رہا تھا، جیسے واقعی وہ پوچھنا چاہ رہا ہو۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ کچھ کہنے والی تھی کہ آنکھوں میں شرارت دیکھ کر خفاسی منہ موڑ گئی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ منہ پھلا کر پوچھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ عارش کے چہرے پر بھی آئی۔ اف یہ معصومیت، میری یہ مجال کہ میں آپ کے ساتھ مذاق کروں؟ آنکھیں اب بھی شرارت سے مسکرا رہی تھی، جبکہ چہرے مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ اتر کر ان کے سائڈ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ دونوں اندر جا رہے تھے۔ دودھیا روشنی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ بہت سی نظریں ان دونوں کے گرد اٹھیں، کچھ رشک بھری تو کچھ حسد بھری۔ پھر انایا کے پاس جب ساتھ پہنچے تو انایا دونوں کو ساتھ دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ انایا آف وائٹ کلر کی شرٹ پہنے واقعی پری لگ رہی تھی، چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ زحاب کی محبت نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، عارش کی نظر تو تم سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ دیکھو موصوف کو، بات زحاب سے کر رہا ہے اور دیکھ تمہیں رہا ہے۔ انایا نے زرنش کے کان میں سرگوشی کی۔ زرنش نے نظر اٹھا کر دیکھا تو واقعی اپنی آنکھوں میں تمام تر محبتیں سموئے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ان نظروں کی تاب نہ لا سکی، اس لیے اسٹیج سے اتر کر نائمہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ لوگ واپسی کے لیے نکل رہے تھے۔ لگتا ہے رخصتی کی بات کرنی پڑے گی ڈیڈ سے، وہ مسکرا رہا تھا۔ گاڑی میں اب بھی وہی دھیمی سی میوزک لگی تھی۔ زرنش آج تقریب میں خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ اکثر لڑکیوں کی نظریں عارش کو دیکھ رہی تھیں، کچھ کو تو افسوس ہوا جب اس کے زرنش سے نکاح کا علم ہوا۔ اتنی وجاہت اور ذہانت سے بھرپور شخص اس کا تھا اور آج وہ مکمل اس کا تھا۔ زرنش کو لگا اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ اسی کا تھا، جو اس نے چاہا وہ اسے مل گیا تھا۔ عارش دھیمی سی مسکراہٹ سجائے آج بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ گود میں رکھے اس کی نظروں سے غائب ہو رہی تھی۔ سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں، منمنا کر اسے کہنا ہی پڑا۔ عارش کا کہکا فضا میں گونجا۔ تو تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ مسکراہٹ دبا کر بھویں اچکا کر سوال کیا۔ نہیں نہیں، تو میں کیوں ڈروں گی؟ ایک ہاتھ سے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک بار پھر گاڑی میں عارش کا کہکا گونج رہا تھا۔
اچانک ہی اس کے لب بھینجے اور چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ گاڑی کی رفتار تیز کر لی، اتنی تیز کہ زرنش ڈر گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان سی، کبھی اس کو دیکھتی کبھی اس کی نظروں کے تعاقب میں۔ عارش بغیر کچھ کہے کبھی آگے دیکھتا کبھی پیچھے، اور ماتھے پر بل واضح تھے، لب بھینجے وہ ڈرائیو یوں کر رہا تھا۔ پھر ڈیش بورڈ کھول کر اپنی گن لوڈ کی۔ یہ کیا ہے؟ زرنش کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ سونو، اپنا سر نیچے کرو۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ رو دینے والی ہو گئی تھی۔ ایک بلیک کلر کی کار ان کی گاڑی کے پاس ہی آ گئی۔ میں نے کہا نیچے کرو اپنا سر۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا، وہ نیچے ہو رہی تھی کہ اچانک فضا گولوں کی تھڑ تھڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ تبھی عارش نے بھی اپنی گن اٹھا لی اور دفاع میں فائر کیا۔ تب تک زرنش کی چیخ نے اس کے دل کی دنیا کو تہو بالا کر دیا تھا۔ زرنش! عارش کی چیخ سے زمین لرز گئی تھی۔ زرنش، آنکھیں کھولو! وہ چیخ رہا تھا۔ اچانک ایک اور گولی آئی اور اس کے بازو کو چیرتی نکل گئی تھی۔ وہ اپنی تکلیف محسوس نہیں کر سکا، وہ صرف زرنش کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ باہر نکل کر فائر کیا مگر وہ گاڑی زن سے آگے بڑھ چکی تھی۔ عارش ہوش سے بیگانہ زرنش کو تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کے جسم سے بہتا خون عارش کو مسلسل اذیت دے رہا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم سے کسی نے اس کی روح کو تکلیف پہنچائی ہو۔ ایک ہاتھ سے رش ڈرائیو یوں کرتا اور دوسرے ہاتھ سے زرنش کے زخمی وجود کو اپنے ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف سے بند ہو رہی تھیں۔ اسی ہاتھ سے کال ملائی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی نہیں، زرنش کی تکلیف سے اسے اپنے سامنے تڑپتے دیکھنا ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ ہاں عثمان، اٹیک ہوا ہے ہم پر۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر ایک نظر زرنش پر ڈالی۔ بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ زرنش ٹھیک نہیں ہے۔ تم ڈیڈ کو بتا دینا مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ہاں میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ کال بند کر کے اب وہ تیزی سے ڈرائیو یوں کر رہا تھا۔ اپنا نہیں بتایا اس نے، کیونکہ اپنی تکلیف کا احساس کب تھا اسے۔ اس کی تو جان زرنش میں اٹکی تھی۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا، زرنش کو باہوں میں بھر لیا جبکہ خود کا ہاتھ خون سے لپٹا ہوا تھا۔ عثمان، نائمہ اور حسان بھی پہنچ چکے تھے۔ عارش پاگل ہو گئے ہو، اپنی حالت دیکھو۔ وہ بغیر کسی کو کچھ کہے ہاسپٹل سے باہر جا رہا تھا۔ اس کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ وہ بھی روم میں ایڈمٹ تھا، مگر سب کچھ نکال کے وہ ہاسپٹل سے باہر تھا۔ عثمان اس کے پیچھے تھا، مگر وہ کب کسی کی سن رہا تھا۔ عجیب سا ہی رویہ تھا، بالکل چپ۔ نائمہ اور حسان نے بہت کچھ پوچھا مگر وہ کچھ سن کب کہہ رہا تھا۔ وہ تو بس انتہائی نگہداشت میں موت اور زندگی سے جنگ لڑتی زرنش کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کی جاتی سانسیں سن رہا تھا۔ کچھ یاد نہیں رہا تھا، یاد تھا تو بس اتنا، زرنش موت کے قریب تھی اور اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ عثمان نے بھی اس کے پیچھے گاڑی نکالی مگر وہ آج سب کو مات دیتا ہوا آگے نکل گیا اور اسی کلب کے پاس پہنچا جہاں میر شاہ جاتا تھا۔ عارش کو علم تھا کہ وہ یہیں ہوگا۔ اس نے گاڑی روکی ہی تھی کہ میر شاہ ڈگمگاتا ہوا وہاں سے نکل رہا تھا۔ عارش نے اپنی گن اٹھائی اور جب چیک کیا تو وہ خالی تھی۔ شٹ! لب بھینچے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ میر شاہ کی گاڑی بھی سٹارٹ ہو چکی تھی مگر وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا، اسے عارش نظر نہیں آیا۔ عثمان نے اسے گاڑی سٹارٹ کرتا دیکھ کر سکون کا سانس لیا مگر آگے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ عارش نے میر شاہ کی گاڑی کو بری طرح ہٹ کیا تھا۔ میر شاہ جو پہلے ہی ہوش میں نہیں تھا، ایک خطرناک ٹکر سے اس کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹا اور گاڑی اڑتی بہت دور جا گری تھی۔ شٹ! عثمان باہر نکلا، عارش کو باہر نکالا، اپنے ساتھی کو اس کی گاڑی پکڑائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، اسے صرف زرنش کا خون نظر آ رہا تھا ہر جگہ۔ آر یو میڈ؟ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ عثمان چیخ رہا تھا مگر عارش کون سا سن رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور شاید اس نے اپنی ساری طاقت صرف کر دی تھی۔ بہت خون بہہ چکا تھا مگر اس نے خود کو ہوش میں رکھا، صرف بدلہ لینے کے لیے۔ عثمان افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، جانے دلاور شاہ کیا کرتے۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اسے حقیقتاً اپنے دوست کی حالت رلا رہی تھی۔ اس کی دیوانگی نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر زرنش کو واقعی کچھ ہو گیا تو؟ عثمان اس سے زیادہ نہیں سوچ سکا، جلدی سے ہسپتال پہنچا جہاں نائمہ کی حالت الگ خراب تھی۔ ایک طرف بیٹی جسے بہو زندگی موت کے درمیان تھی، دوسری طرف اکلوتا بیٹا جانے کہاں چلا گیا تھا۔ عارش کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی تھی۔ حسان صاحب نے انہیں سنبھالا، وہ وہی تھے جنہوں نے خود پر قابو پایا تھا۔ عارش کو فوری طبی امداد دی گئی۔ زیادہ خطرناک بات نہیں تھی، صرف خون زیادہ بہنے کی وجہ سے بے ہوشی ہوئی تھی۔ اس کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی، اب وہ ہوش میں تھا مگر اب بھی کیفیت پہلے جیسی تھی۔ زرنش کے پاس جانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسپاٹ سا چہرہ بنا کے انتہائی نگہداشت کے پاس
पास बैठा था, हाथ में पट्टी बंधी थी। जर्निश का ऑपरेशन हो रहा था, सब दुआ में मसरूफ थे। आर्श स्पॉट सा बैठा एक टिक सामने देख रहा था कि डॉक्टर बाहर निकले। मरीज का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर कमर में लगने वाली गोली पैरालाइज भी कर सकती है। अभी कुछ नहीं कह सकते, अगले 24 घंटे बहुत अहम है। जर्निश को होश अभी नहीं आया था। हसन और नाइमा को समझ नहीं आया इस खबर पर खुश हो या गम, जबकि आरिश यूं ही स्पॉट सा बैठा था। अल्लाह मेरी बच्ची को कुछ ना हो, हसन साहब के मुंह से बेसाख्ता निकला। अल्लाह। अचानक आरिश चौंका। या अल्लाह। दूर कहीं फजर की अज़ान हो रही थी। वो अचानक उठा, उस्मान फिर उसके पीछे, मगर उसे मस्जिद में जाता देखकर सुकून का सांस लिया। वो अब तक वहीं था। उसे नाइमा और हसन को आरिश की हरकत के बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो पहले ही परेशान थे। नाइमा तो रो रो के हलकान हो चुकी थी, मगर जायनमाज बिछाए दुआ में मसरूफ थी। कहाँ गया आरिश? हसन साहब ने थकन ज़दा लहजे में पूछा। मस्जिद गया है, उस्मान ने धीमे से लहजे में जवाब दिया। हसन साहब गहरी सांस ली और वहीं बैठ गए। एक तरफ जर्निश तो दूसरी तरफ आरिश। उसका रवैया उन्हें बहुत खौफनाक लग रहा था, बल्कि सर्द और खामोश। या अल्लाह रहम करना, वो दुआ गो थे। एक काम कहा था, वो भी ढंग से नहीं हो सका तुम लोगों से। दिलावर शाह धाड़ रहे थे। उसकी बीवी को मार कर कौन सा तीर मार लिया तुम लोगों ने? वो और भूखा शेर बन जाएगा। उसके सीने में गोली उतारने को कहा था। दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम सबको गोलियों से उड़ा दूंगा, समझे तुम लोग? अब वो परेशान से कमरे के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद जाकर आरिश को गोलियों से उड़ा दें। अचानक उनका फोन बजा। मुठल कॉल उठाओ और जो भी है कह देना मैं आराम कर रहा हूँ। मुठल ने कॉल उठाई। अब मुकम्मल बात करने के बाद वो दिलावर शाह को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी रूह फरसा खेज खबर दिलावर शाह को कैसे सुनाए। क्या हुआ मुठल? किसकी कॉल थी? तुम अस्पताल का क्यों पूछ रहे थे? एक अनजाने खौफ से उनकी आवाज़ कांप रही थी। साईं मीर शाह का एक्सीडेंट हुआ है, ड्रिंक करने की वजह से। अस्पताल से कॉल थी। दिलावर शाह के पैरों से ज़मीन निकल गई। कहाँ है मीर? लेकर चलो मुझे, वो अपने होश में नहीं थे। साईं संभालिए खुद को। मुठल ने उनको संभाला। अब वो अस्पताल में थे, जहाँ मीर शाह को बहुत बुरी हालत में लाया गया था। सब यही समझ रहे थे कि ड्रिंक करने की वजह से उसकी गाड़ी टकरा गई। क्योंकि गाड़ी की हालत इतनी बुरी थी, कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो इंतहाई निगहदाश्त में इकलौते बेटे को मरता हुआ देख रहे थे। इंसान अपने मामले में इतना खुदगर्ज क्यों हो जाता है? कुछ देर पहले ही वो दूसरे के बेटे को उसी जगह देखना चाहते थे जहां आज उनका बेटा है, मगर अब तक उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि हम इंसान दूसरों पर जुल्म करते वक्त खुदा को क्यों भूल जाते हैं। खुदा की लाठी बेआवाज़ है। जब इंसान को अल्लाह दौलत, शोहरत और ताकत से नवाज देता है तो इंसान खुद को खुदा समझ बैठता है। लेकिन आज वो बेबसी की तस्वीर बने अपने इकलौते बेटे को मशीनों से जकड़ा हुआ देख रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू टपक रहा था। जो दूसरों को खून के आंसू रुलाता था, वो आज खुद रो रहा था। अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। कितनी अजीब बात है ना, जिसने पूरी जिंदगी खुदा को नहीं माना, वो आज उसी से फरियाद कर रहा था। कल तक वो यही समझते थे कि ये ताकत दौलत उनकी मेहनत की बदौलत है और उन्होंने खुद हासिल की, और आज वो दौलत और ताकत के होते हुए भी अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ दुआ कर सकते थे। दुआ तो आरिश भी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, फरियाद कर रहा था। वो मस्जिद में बैठा नमाज पढ़कर अब दुआ करने बैठा था तो उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। या अल्लाह मेरी जिंदगी ले लें, मगर उसे बचा लें। अल्लाह पाक, वो तो मासूम थी, उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। मेरी वजह से वो तकलीफ में है। यही चुभन उसे रुला रही थी कि आरिश की वजह से जर्निश को तकलीफ सहनी पड़ रही थी। अल्लाह उसे कुछ ना हो। रो रो कर जब वो थकन से चूर हो गया था तो उठ गया, मगर अब दिल में एक सुकून सा उतर गया था। पहले वाला सर्दपन खत्म हो चुका था, रो के दिल हल्का हो चुका था। अब वो सुकून महसूस कर रहा था और अल्लाह से मांग के दिल मुतमईन हो चुका था। और वो हॉस्पिटल जा रहा था। सुबह की रोशनी फैलनी शुरू हो गई थी। अंधेरी और खौफनाक रात ढल चुकी थी। डैड, अब आप और मम्मा जाके आराम कर लें, मैं हूँ यहाँ। पर अब वो हसन साहब के पास था। हसन साहब ने बेटे को नॉर्मल हालत में देखकर सुकून का सांस लिया। वो जाना नहीं चाहते थे, मगर नाइमा की हालत देखकर उन्होंने जाने का फैसला किया। वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। वो दोनों घर जा चुके थे। आरिश थका हुआ बेंच पर बैठ गया था।
عائش حوصلہ کرو، اب میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں حالات کیسے ہیں، پتہ نہیں میشا زندہ بھی ہے یا نہیں، دلاور شاہ کو اگر کچھ بھی پتہ چل گیا تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ عائش کی بات سے رات کے تمام واقعات اسے یاد آ گئے تھے کہ کیسے اس نے میر شاہ کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا۔ ایک کرب اس کے چہرے پر لہرا گیا۔ میر اور دلاور کا نام یاد کر کے عثمان جا چکا تھا اور اب وہ اکیلا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، مگر وہ ہوش میں نہیں ہے۔ عائش اندر آ گیا جہاں وہ مشینوں میں جکڑی سکون سے آنکھیں بند کیے تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی جان کسی کے لیے کتنی اہم ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر عائش کی آنکھیں پھر ٹپکنے لگی تھی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ ابھی تو مجھے تم سے اظہار کے خوبصورت الفاظ بھی کہنے تھے، ابھی تو مجھے تم سے بہت سے وعدے کرنے تھے، ابھی ہمیں ایک ساتھ بہت دور تک چلنا تھا۔ اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتی ہو تم؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے تم اٹھو گی۔ اس کا اس طرح کہنا وہاں موجود نرس اور ڈاکٹرز کو اشک بار کر رہا تھا۔ نرس حیران تھی، اتنا خوبرو شخص کا اس عام سی لڑکی کے لیے رونا اسے رشک میں مبتلا کر رہا تھا۔ دلاور شاہ جو صبح عائش کے مرنے کی خبر سننا چاہتا تھا، آج ہر نیوز چینل چیخ چیخ کے ایک ہی خبر سنا رہا تھا، مشہور سیاست دان دلاور شاہ کے بیٹے کا ڈرنک کی حالت میں ایکسیڈنٹ۔ دلاور شاہ اکلوتے بیٹے کے غم میں نڈھال اپنے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار میر شاہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، کیا ان کی اس حالت کے بعد وہ دوبارہ سیاست میں ان ہو سکیں گے؟ کسی کو بھی ان کے غم کی پرواہ نہیں تھی، ہر کوئی صرف یہ جاننے کے تجسس میں تھا کہ میر شاہ کو کچھ بھی ہو، دلاور شاہ کی سیاست کس حد تک متاثر ہوگی۔ دلاور شاہ کے پاس میڈیا ایک جم غفیر تھا، سب کے سب ایک چٹپٹی خبر آئی تھی کہ میر شاہ ڈرنک کرتا ہوا گاڑی چلا رہا تھا۔ دلاور شاہ کچھ گھنٹوں میں ہی نڈال ہو چکے تھے، وہ کسی کے بھی سوال کے جواب دینے کی حالت میں نہیں تھے۔ میڈیا خود قیاس آرائی کرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ چینل میر شاہ کے کارنامے بھی دکھانے لگا تھا۔ دلاور شاہ زبان میں قفل کا تالا ڈالے بیٹھے تھے، انہیں ابھی کچھ ہوش نہیں تھا۔ میڈیا جو ان کے رعب سے ڈرتا تھا، آج ان کی خاموشی میں شیر بنا بیٹھا تھا۔ زبیر، بلال، آنیہ اور زحا بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور عارش کا حوصلہ باندھ رہے تھے۔ آنیہ کی بھی زرنش کی یہ حالت دیکھ کر چیخ نکل گئی تھی، کل تک یہ معصوم لڑکی کتنی خوش تھی۔ زبیر، بلال اور زحاب عارش کے پاس تھے، ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، مگر عارش کا ان کو دیکھ کر حوصلہ بڑھا تھا۔ اس کے پاس بہت سے لوگ تھے جو اس کے اپنے تھے، اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک طرف دلاور شاہ ہاسپٹل میں تن تنہا اکیلے بیٹے کی بے بسی دیکھ رہے تھے، کوئی بھی ان کو دلاسا دینے نہیں آیا۔ میڈیا بھی چیخ چیخ کر ہلکان ہو چکا تھا، اب سب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ سوچوں میں گھرے بیٹھے تھے کہ ڈاکٹر نے جان لیوا خبر سنائی، معجزہ ہو گیا ہے دلاور شاہ، جو آپ کا بیٹا زندہ ہے، مگر سوری ہم ان کی ٹانگوں کو نہیں بچا سکے، اب یہ اپنے پیروں پر کبھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا، مگر دلاور شاہ کا ذہن وہیں اٹک چکا تھا کہ ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہے۔ دوسروں کی اولادوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کو آج اپنے بیٹے کی تکلیف پر تڑپنا پڑ رہا تھا۔ دوسروں کے لیے پتھر جیسا شخص اپنے بیٹے کے لیے پگھلا ہوا موم بن گیا تھا۔ میر شاہ وہیں بیٹھ کر دھارے مار کر رونے لگے۔ خود کو طاقتور سمجھنے والا شخص بے بسی کی جیسے جاگتی تصویر بنا تھا۔ ارد گرد کے لوگ رحم کی نظر اس شخص پر ڈال کے آگے بڑھ رہے تھے جو دنیا کا کمزور ترین شخص لگ رہا تھا۔ عارش مسلسل ہاسپٹل میں موجود تھا، جبکہ نائمہ اور حسان بھی آ چکے تھے۔ کچھ کھا لو عارش، کل سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ زبیر عارش سینڈوچ لے کر آیا تھا، نائمہ اور حسان کو زبردستی کھلا کر اب اس کو کھلانے پر بضد تھا، مگر عارش کے حلق سے کچھ بھی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ کیسے کھا لیتا، اسے بولنا بیکار تھا۔ اتنی ہی دیر میں ڈاکٹر نرس زرنش کے روم سے بھاگتے ہوئی ڈاکٹر کو بلانے گئی، یہ دیکھ کر سب کی جان اٹک گئی تھی۔ ڈاکٹر فوراً کمرے میں گئے اس سے پہلے، لیکن جب وہ واپس آئے تو ان کے جملے سے سب کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی تھی۔ مبارک ہو، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، اب ان کی جان خطرے سے باہر ہے۔ ہاں، مگر کمر میں گولی لگنے کی بنا پر ان کو چلنے میں ابھی تھوڑی مشکل ہوگی، مگر یہ ان پر ہے اور فیملی پر کہ کتنی جلدی ریکور کرتی ہیں۔ وہ لوگ اجازت لے کر کمرے میں ملنے چلے گئے تھے، مگر عارش نہیں گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ سیدھا مسجد گیا، شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا، جس سے مانگا تھا، جس نے اس کی سن لی تھی۔ اب تو شکر کے آنسو تھے جو نہیں رک رہے تھے۔
कमरे में हर फर्द के चेहरे से खुशी झलक रही थी। इतनी मोहब्बतें देखकर उसकी आंखें खुशी से नम हो गई थी, लेकिन निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। सब जा चुके थे, रात होने को आई थी। नामा बेगम उसके पास ही थी। अभी भी वो सूप लेकर आई थी। वो आरिश को पूछना चाहती थी, मगर एक झिझक सामने आ रही थी। दिल अलग उदास हो रहा था। सब तो कह रहे थे कि आरिश के दिल की हालत बहुत ख़राब थी और उसे याद आ रहा था ज़ुबैर कितना तंग कर रहा था उसे। भाभी, आपने मेरे दोस्त को बिल्कुल मजनू बना दिया है। सब हंस रहे थे कि आरिश किस तरह पागल हो रहा था उसके लिए। वो फ़क्र महसूस कर रही थी, मगर अब लग रहा था शायद सब उसे बहला रहे थे। आरिश को तो उसकी फ़िक्र ही नहीं थी। क्या सोच रही हो बेटा? बस कुछ दिन में ही तुम घर चली जाओगी, नामा बेगम प्यार से उसे कह रही थी, और उसके आंसू थे कि निकलने के तैयार थे। आरिश की बेरुखी उसे रुला रही थी। अच्छा, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। वो जा चुकी थी। जर्निश की आंखें बंद होने लगीं। वो गनूदगी में चली गई। कुछ ही देर में उसे चारों तरफ खुशबू महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो देखा बैठकर चारों तरफ ताज़ा फूलों के गुलदस्ते और विशिंग कार्ड थे। हर फूल के गुलदस्ते में कार्ड थे। पहले उसने चारों तरफ निगाहें की कि कौन आया था। यहाँ उसने कार्ड्स उठाए तो वो कोई लिफाफे की शक्ल में था, मगर जब खोलने लगी तो परत दर परत वो खुलता गया और चारों तरफ छोटे छोटे लिफाफे बने थे। जैसे ही वो जिस लिफाफे को खोलती तो उसमें उसके हर मौके पर ली गई तस्वीर थी। और वो मुंह पर हाथ रखकर खुशगवार हैरत से हर तस्वीर को देख रही थी। ये तस्वीरें कब ली गई उसे पता नहीं चला। एक वो लॉन में किताब पढ़ रही थी, और एक उसका मैसेज पढ़कर जब वो मुस्कुराई थी, और एक वो टीवी देख रही थी उदासी से, और कुछ आन्या की मंगनी वाले दिन की शर्माती हुई दुपट्टा सेट करते हुए अपने बालों को पीछे करते हुए। उफ, हर एक लम्हे की तस्वीर थी। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हुई थी। लबों पर खिलती हुई मुस्कुराहट थी और कार्ड के पीछे लिखा था, मेरी जिंदगी अब जल्दी से सही हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर तुम्हारा ये पागल शौहर अब नहीं रह सकता। सॉरी माय डियर वाइफ, मैं मिलने नहीं आ सका। अब रुखसती में ही मुलाकात होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर अभी तुमको देखा तो मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकूंगा। अपना ख्याल रखना। वो तहरीर पढ़कर गुलनार हो गई थी और कार्ड को सीने से लगा लिया। मुस्कुराहट ने चेहरे का अहाता कर लिया था। मुट्ठल ने बहुत मुश्किल से दिलावर शाह को संभाला। वो मीर शाह से मिलने गए थे तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सर पर पट्टी जकड़ी हुई थी, आंखों के पास भी जख्म थे। खूबसूरत चेहरा बिगड़कर हिबतनाक मंजर पेश कर रहा था। दिलावर शाह के एक बार पे आंसू निकल गए थे। सबके मीर शाह पर दौड़े पड़ रहे थे। वो खुद को इस हालत को काबू नहीं पा रहे थे। हाथों से हर चीज़ उठाकर फेंकता, चीखता कि पूरा स्टाफ जमा हो जाता। उसे काबू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी दे दी थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल के स्टाफ को नुकसान पहुंचा रहा था। दिलावर शाह इकलौते बेटे के इस गम में निढाल हो चुके थे। अब ना सियासत में हिस्सा लेते, ना किसी चीज़ में। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा ले लिया था। सिर्फ बंद कमरे में पड़े रहते, और मीर शाह एक मेल नर्स के रहमो करम में चीखता रहता। जर्निश हॉस्पिटल से आन्या के घर आई थी, क्योंकि रुखसती की तारीख तय हो चुकी थी। रुखसत होकर वो हसन के घर आती। आरिश से अब तक मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रोज़ जर्निश कार्ड लाजमी मिलता। उसको चलने पर अब भी मुश्किल होती थी। व्हील चेयर पर होती या किसी के सहारे ज़रा खड़ी हो जाती। ज़्यादा चलना मुश्किल था उसको। इस बात का किसी ने एहसास होने ही नहीं दिया। भले से ये वक्ती था, मगर वो परेशान होती भी तो कोई ना कोई उसके पास होता कि उसे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। आन्या ने उसके पास ही थी। बिलाल और ज़ुबैर भी दिन का हिस्सा ज़्यादातर उसके साथ गुजारते। तीनों की लड़ाई, कभी तीनों माजी को लेकर बैठ जाते, कभी किसी की शामत आती, कभी किसी की। वो हंस हंस कर पागल हो जाती, और आन्या उसकी मुस्कुराहट को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेती और आरिश को व्हाट्सएप पर भेज देती थी, और आरिश का उसकी हर तस्वीर को अपने जहन में नक्श कर लेता। इस तरह रुखसती का दिन आ पहुंचा। जर्निश महरून और फॉन कलर के लहंगे में वाकई कोई नाजुक सी परी लग रही थी, तो दूसरी तरफ आरिश भी हल्की सुरमई कलर की शेरवानी में गजब ढा रहा था। जब जर्निश को स्टेज पर लाया गया तो आरिश लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया। कितने दिन बाद देख रहा था दुश्मने जान को, और इतनी हसीन लग रही थी कि नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। आज लग रहा था जैसे जर्निश और आरिश बने ही एक दूसरे के लिए हैं। दोनों एक साथ ही अच्छे लग रहे थे। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। मेरी ज़िंदगी बनने का बहुत शुक्रिया। उसके कान में सरगोशी करता वो सीधा जर्निश को लग रहा था। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। शायद खुदा ने बहुत ज़्यादा नवाज दिया था। वो जितना शुक्र अदा करती कम था। 5 साल बाद। मिसेस जाने आरिश, आप कब तक फ्री होंगी? वो क्लास लेकर बाहर निकल रही थी कि आरिश के मैसेज से उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ।
मिस्टर आरिश मुस्कुराहट के साथ जवाब देकर वो अब कॉलेज से निकल रही थी। जानती थी वो गेट पर होगा। जर्निश एक कॉलेज में लेक्चरार थी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि जर्निश के अंदर एतमाद पैदा हो। आरिश चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में भी वो हर हालात का सामना कर सके। वो घबराई सी लड़की आज आरिश के साथ पुरएतमाद से पूरी दुनिया में सर उठाकर जीती। अस्सलाम वालेकुम करती आगे सीट पर बैठी। वैसे ही किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। मुश्तबा बेटे आप हैं, मम्मा ने पहचान लिया। अब वो मुस्कुराकर अपने 4 साला बेटे के हाथ चूमे। पापा मामा ने फिर पहचान लिया। अब वो खफा सा बैठ चुका था। आयश और जर्निश उसकी हरकतों पर मुस्कुरा रहे थे। मेरी प्रिंसेस कहाँ है? वो अपनी दादी और दादा के साथ आपके लिए सरप्राइज केक बना रही है। हाँ वो मेरे लिए केक बनाएगी। जर्निश हंस रही थी। पापा ये सरप्राइज तो नहीं हुआ ना? आपने बता दिया। बिल्कुल मेरा बच्चा, तुम्हारे पापा का सरप्राइज ऐसा ही होता है। दोनों माँ बेटे मिलकर घर चलो, फिर प्रिंसेस मेरा साथ देगी। तीनों हंस रहे थे। घर आ चुके थे। जैसे ही जर्निश ने कदम रखे चारों तरफ फूल की बारिश हो गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आरिश भी उनके साथ मिल गया। जर्निश की आज बर्थडे थी। आनिया भी ज़ुहाब के साथ मौजूद थी, जबकि 2 साला मुस्फिरा अपने छोटे छोटे हाथों से केक खिला रही थी। नाइमा और हसन खुशी से अपने खूबसूरत फैमिली को देख रहे थे। जर्निश और आरिश साथ खड़े थे और आरिश की सरगोशी आज भी जारी थी। गुजरते वक्तों ने दोनों की मोहब्बत को और बढ़ा दिया था। सच कहते हैं, जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें मिलकर रहता है। हम किसी को अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकते। हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है, दौलत भी, शोहरत भी,